نے اس وقف کے قانون میں لکھا ہے کہ کوئی بھی وقف کی زمین اگر اس کے لیے کوئی ٹرسٹ بن جائے، جیسے مدرسہ بورڈ والے جتنے مدرسے ہیں، اس کو کہا مدرسہ بورڈ کے چیئرمین نے سب مدرسے کا ٹرسٹ بناؤ، بولا کہ نہیں بولا؟ مدرسے کا ٹرسٹ بناؤ۔ آج پورے ہندوستان میں وقف کے جس زمین پر ہاسپٹل ہے، جس پر اسکول ہے، جس پر کالج ہے، سب کا ٹرسٹ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے قانون بنایا کہ جس وقف کے زمین کے لیے ٹرسٹ بنا لیا گیا ہو وہ زمین اب وقف باقی نہیں رہے گی، اس کے وقف کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ آپ بتاؤ جتنے 3000 مدرسے بورڈ کے اس ملک اس بہار میں چالو ہیں، آپ ایمانداری سے بتاؤ اگر ان کے پاس ٹرسٹ ڈیڈ موجود ہے تو اس روح سے تمام مدرسوں کے وقف کی حیثیت ختم ہو جائے گی، جبکہ 99% مدرسہ وقف کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر یہ اتنے مدرسوں کی جائیداد وقف کی حیثیت کو کھو دے گی تو 30% اوقاف کی جائیداد خود بخود آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ بولو جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ارے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جتنے مدرسے، جتنے ہاسپٹل، جتنے اسکول کے لیے ٹرسٹ بنا لیا گیا ہو، قانون کہتا ہے کہ وہ اب وقف باقی نہیں رہے گا، اس پر سے وقف کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ میں صاف کہتا ہوں اس قانون کے نتیجے میں 30% اوقاف کی جائیداد وہ ہے جس سے آپ بے دخل ہو جائیں گے، اس کی حیثیت وقف کی باقی نہیں رہے گی اور وہ آپ کے وقف کے زمرے سے نکل جائے گی۔ دوسری بات آپ سوچئے جو لمبی خرابی کی ہے وہ یہ کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر آدمی لکھ کر وقف نہیں کرتا، بلکہ زمین پر کہا کہ مسجد بنا لو، مدرسہ بنا لو، اس طرح کی بات کہی گئی، زبانی طور پر وقف کیا گیا۔ اور شریعت میں اگر زبانی وقف کیا جائے تو شریعت نے اس کو وقف مانا ہے، اور ہمارے ہندوستان کا جو آئین ہے، دستور ہے، اس میں بھی زبانی وقف کو کسٹم مانا گیا، رواج مانا گیا، اور سمویدھان کے اندر رواج کو قانون کا درجہ دیا گیا ہے۔ یعنی زبانی بھی اگر وقف ہو تو کسٹم کے تحت اس کو وقف مانا جائے گا۔ آپ بتاؤ سرکار نے یہ قانون بنایا کہ زبانی جتنا بھی وقف کیا گیا ہے ہم اس کو وقف تسلیم نہیں کریں گے، وقف نہیں مانا جائے گا۔ میرا یقین یہ ہے کہ 20% سے زیادہ جائیداد اوقاف کی وہ ہے جو زبانی طور پر وقف کی گئی ہے، اس کے لیے کوئی لکھت چیز موجود نہیں، لیکن اس پر مسجد، مدرسہ، عیدگاہ موجود ہے۔ تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ اوقاف کی اتنی بڑی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے نکلی کہ نہیں نکلی؟ ارے نکلی کہ نہیں نکلی بولیے نا۔ اور جب یہ سپریم کورٹ میں مقدمہ ہوا سنوائی تو سپریم کورٹ نے دو ہی بات پوچھا، کہا کہ یہ بتاؤ سرکار نے قانون بنا دیا ہے کہ اگر وقف کمیٹی میں 13 ممبر ہوں گے تو 9 ممبر غیر مسلم ہوں گے لازمی طور پر۔ بولو نا، 13 میں 9 غیر مسلم ہوں گے لازمی طور پر۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ مذہبی معاملہ ہے، جیسے تمہارا مٹھ کا معاملہ مذہبی، گرودوارہ کا معاملہ مذہبی، جینیوں کے مندر کا معاملہ مذہبی، ویسے مسلمانوں کے مسجد، مدرسہ، عیدگاہ کے وقف کا معاملہ بھی مذہبی معاملہ ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر 9 ممبر تم ٹھوسنے کو اس کی کمیٹی میں تیار ہو تو کیا ایک مسلمان کو بھی تم مندر کمیٹی میں رکھ سکتے ہو؟ جج صاحب چپ ہو گئے، کہا کہ یہ آئین کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مرضی کے حساب سے، اپنے اعتبار سے اس کو ادارہ چلانے کا حق ہے، اس میں کوئی سرکار، حکومت دخل نہیں دے سکتی، اس لیے یہ دخل دینا صحیح نہیں ہے۔ آپ بولو سپریم کورٹ نے ریمارک کیا کہ سرکار نے جو یہ لازم کیا کہ 9 ممبر ایسے ڈالے جائیں گے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سراسر آئین کے خلاف، اس وقف کی جائیداد کو تباہ کرنے والا۔ بولو جس کمیٹی میں 4 آدمی کسی درجے کا مسلمان ہوگا، 9 آدمی ایسا ہوگا جو مسجد کو، عیدگاہ کو نہیں جانتا، تو وقف کی جائیداد کے لیے کھلا ہوا خطرہ ہے یا نہیں؟
ارے ہے یا نہیں کھلا ہوا خطرہ؟ واضح کھلا خطرہ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ گرودوارے میں مسلمان نہیں رہ سکتا ٹرسٹی، مندر میں نہیں رہ سکتا ٹرسٹی۔ آج اگر اس کو دھارمک لیبل لگایا گیا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری بھی مسجد مندر کے کمیٹی کے اندر کسی ایسے آدمی کو داخل کیا جائے جس کا اس مذہب کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ بولو یہ فریاد صحیح ہے یا نہیں؟ ارے یہ فریاد ہمارا صحیح ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز جو سپریم کورٹ نے مجھ سے کہا کہ آج تم بولتے ہو وقف بائی یوزر، یہ جو بہار کی سرکار ہے یہ لوگ بھی جھنجھنا بجا رہا ہے کہ وقف بائی یوز کو ٹچ نہیں کیا گیا، یعنی جو مسجد ہے مسجد رہے گی، جو مندر ہے مندر، جو قبرستان ہے قبرستان، جو عیدگاہ ہے عیدگاہ۔ یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی زمین ایسی ہے جو استعمال میں ہے قبرستان کے، عیدگاہ کے، مسجد کے، مدرسے کے، اگر وہ استعمال میں ہے تو ایسی ہر زمین کا کاغذ نکال کر 6 مہینے کے اندر اس کو وقف بورڈ کے اندر رجسٹرڈ کرانا ہوگا۔ اگر اس کا رجسٹریشن وقف بورڈ میں ہو جائے گا تب اس کو وقف مانا جائے گا، ورنہ کسی قیمت پر اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کوسچن کیا وکیل سے سرکاری، بتاؤ 400 سال پہلے جو مسجد کے لیے زمین دیا، مندر کے لیے دان کیا، گرودوارے کے لیے دان کیا، اس کا کاغذ تم ڈھونڈ کے لاؤ گے کہ یہ ڈھونڈ کے لائے گا؟ بولو اس کا کاغذ ملنے والا ہے؟ آج 1400 سال سے اسلام اس ملک میں ہے اور یہاں وقف کا سلسلہ جاری ہے۔ اتنے دنوں پہلے جو مسجد کھڑی ہوئی، جو دیوار مدرسے کی اٹھائی گئی، آج اس کے لیے وقف کا کاغذ کہاں سے آئے گا؟ سمجھ لو جیسے تمہارے شہریت کی NRC تھی ویسے اوقاف کے زمین کی NRC ہے۔ کاغذ دکھاؤ، کہاں ہے کاغذ؟ کاغذ نہیں دکھاؤ گے تمہاری یہ اوقاف کی جائیداد تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بولو یہ کھلا ہوا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ارے کھلا ہوا ظلم ہے یا نہیں؟ آج جو کاغذ 1400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 700 سال پہلے کے وقت ہے، کہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی کاغذ نہیں۔ آج یہ ہم سے کاغذ طلب کرتے، اور آپ کو افسوس ہوگا کہ 2020 میں یہ جو مائنورٹی کے لوگ ہیں، افیئرس کے جو شعبہ ہے آپ کے دلی کے اندر جو مائنورٹی کا، ان کے افسر لوگوں نے باقاعدہ حلف نامے کے ساتھ سپریم کورٹ میں یہ روداد، یہ ڈیٹا داخل کیا کہ 2020 تک پورے ہندوستان میں جتنے اوقاف کی زمین ہے اس کا سروے کر کے کام کو پورا کر لیا گیا ہے۔ آپ بولو کہ اگر 2020 میں تمام اوقاف کی زمین کا سروے کاغذ کے حساب سے ہو گیا تو آج تم پھر کاغذ مانگتے ہو؟ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ سوائے تباہی لانے، بے چینی پھیلانے، سماج میں ٹکراؤ پیدا کرنے، آپس میں لڑانے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ جب تم نے حلف داخل کیا کہ ہم نے سروے کر لیا، اس سروے کی بنیاد پر فیصلہ کرو، اب الگ سے کاغذ مانگنے کا سوال کیا پیدا ہوتا؟ اور کاغذ کا حال سنیے، 6 مہینے میں تمام وقف کی زمین کو رجسٹرڈ کراؤ۔ بہار میں ملک کو آزاد ہوئے حکومت بنے کتنے سال ہو گئے، لیکن آج وقف بورڈ میں جائیے تو صرف 800 قبرستان رجسٹرڈ ہے۔ کتنا بولیے نا؟ 800۔ سرکار نے گھیرا بندی کروایا 9000 کچھ قبرستان کا، لیکن یہ 9000 قبرستان کا ڈیٹا اس کے سرکاری افسر کے یہاں ہے، اس کے وقف بورڈ کے یہاں نہیں ہے۔ تو آج 70 سال میں صرف 800 قبرستان کو رجسٹر کرایا گیا، تو کیا 6 مہینے کے اندر تمام اوقاف کی زمین، تمام مساجد، مدارس، قبرستان، عیدگاہ، کربلا اور خانقاہ کو رجسٹرڈ کرایا جا سکتا ہے؟ ارے بولو رجسٹرڈ کرایا جا سکتا؟ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ہم سے کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر جس کا ڈیٹا آج آن لائن نہیں ہوگا ان ساری پراپرٹی کو وقف کے ریکارڈ سے نکال دیا جائے گا۔
اب یہ بولو کہ ہماری کتنی بڑی جائیداد، یعنی 80% جائیداد وہ ہے کہ جس کو اس خطرے کے نیچے لا کر کے آج ہمارے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا، اور یقین مانو وقف کے ساتھ بربادی کا سب سے بڑا تماشا اس ملک میں شروع ہوگا۔ اس لیے آج یہ بات کہی جاتی ہے، سپریم کورٹ نے بھی ریمارک کیا ہے اس کے اوپر۔ جب سپریم کورٹ نے یہ دو بات کہی تو ملک کے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ مسلمان جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی درد ہے۔ تو آج ہمارے ہندو بھائی بھی، آج تمام سیاسی پارٹی بھی، آج تمام دوسرے سنگٹھن کے لوگ بھی، اقلیتوں کے تمام طبقے بھی آج اس ساتھ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ سچ مچ وقف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ اگر اس ملک میں اتنی بڑی جمہوری طاقت اس آواز کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی درجے میں حالات کو تبدیل کریں گے۔ دعا کیجئے کہ 5 مئی کو جو فیصلہ عدالت سے آنا ہے، اللہ اسی میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ آئین کے مطابق قانون بن جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، چیخنے چلانے والوں کو اللہ انصاف تک پہنچا دے۔ یہ آپ کو دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، آج صرف وقف جو کیا ہے اس کو ہڑپنے کی تیاری نہیں، بلکہ آئندہ وقف کے دروازے کو بند کیا جا رہا ہے۔ آپ بولو اگر میرے پاس کوئی چیز ہے اور میں اس کا مالک ہوں تو میں سنیما ہال کے لیے زمین دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ ارے دے سکتا ہوں۔ شراب خانے کے لیے دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا؟ آپ شراب خانے کے لیے دے سکتے ہیں، آپ سنیما ہال کے لیے دے سکتے۔ قانون بنایا کوئی مسلمان مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، چیریٹی کے کسی کام کے لیے اگر اب وقف کرنا چاہے گا تو اس کو کلکٹر کے یہاں جا کر نپوانا ہوگا کہ وہ 5 سال کا عملی مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ آپ بولو عملی مسلمان، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کرتا لمبا ہے، کیا ہے عملی مسلمان؟ اس کی کوئی تشریح نہیں۔ یعنی ڈی ایم صاحب آپ کو دیکھ کر کہہ دیں گے کہ تم 5 وقتی والا نہیں ہے، تم اس مہینے کا روزہ نہیں رکھا ہے، تمہاری داڑھی 1 مٹھی سے چھوٹی ہے، اور تم جو دان کیے ہو صحیح نہیں ہوگا، آپ کی دان کی ہوئی سمپتی ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ بولو کیا دنیا میں ایسا ظلم دیکھے ہو؟ میری پراپرٹی میں رنڈی خانے کے لیے دوں تو جائز، میں سنیما ہال کے لیے دوں تو جائز، میں اگر شراب خانے کے لیے دوں تو جائز، اور اگر میں مسجد، مدرسہ، عیدگاہ، ہاسپٹل کے لیے دوں تو مجھے ناپا جائے گا کہ میں 5 سال کا پریکٹس والا مسلمان ہوں یا نہیں۔ بولو یہ ایسا قانون ہے، پوری دنیا ہنس رہی ہے کہ اپنی ملکیت کی جائیداد پر ایسا قانون بنانے والا کہاں سے عقل لے کر آیا اور کس ترازو پر اس نے اپنی عقل کو تولا ہے۔ لوگوں یاد رکھو ایسا بودا قانون آج وقف ایکٹ بڑھ کر کھڑا ہے۔ بولو اس قانون کے خلاف صدا بدل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور سنیے، جو 30% زمین بچی ہوئی تھی جس پر بڑے بڑے پونجی پتی قبضہ کیے ہوئے ہیں، سرکار اپنا مکان بنائی ہے، اس کو ہتھیانے کے لیے قانون بنایا کہ اگر کوئی وقف کی زمین پر کوئی شخص 12 سال سے قبضہ کیے ہوا ہے اور اس کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھیجی گئی تو 12 سال پورا ہونے کے بعد آٹومیٹک وہ زمین قبضہ کرنے والے کی ہو جائے گی۔ آپ سوچو جتنا سرکار کے پاس وقف کی زمین ہے، کوئی اس کو نوٹس بھیجا ہوگا؟ ارے کوئی بھیجے ہے اس کو؟ نہیں بھیجا، اور وہ آج 25 سال 100 سال سے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس قانون کے بننے کے بعد آپ کی ایسی تمام اوقاف کی پراپرٹی جس پر 12 سال سے کوئی قابض ہے، بغیر کسی قانون اور حوالے کے آپ کے ہاتھ سے اس کو نکال کر کے اس کا مالک قبضہ کرنے والے کو بنا دیا جائے گا۔ کمائے رحیم اڑائے فہیم، باپ دادا ہمارا اس نے دان کیا چیریٹی کے کام کے لیے، اور وہ 12 سال ناجائز قبضہ کیا، زمین اس کی ہو گئی۔ اور اگر سرکار کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے تو قانون کیا ہے؟ 100 سال بھی اگر ہو گیا، سرکار کو پتہ چل گیا، بلڈوزر چلا کر سرکار اپنی زمین خالی کرائے گی۔
اپنی زمین کے لیے بلڈوزر کا قانون، میری زمین 12 سال میں غائب، بولو یہ کھلا ہوا ظلم اور ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے آپ کی لاکھوں ایکڑ زمین بغیر کسی اس کے آج ان ناجائز قبضوں کے کیے ہوئے لوگوں کے ہاتھ چلی جائے گی، جس کو نہ ہرے لگے فکری رنگ آئے چوکھا، بغیر کسی محنت کے آج میری پراپرٹی کا وہ مالک بن جائے گا۔ یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے، جس کے خلاف آواز اٹھانے کی اس جمہوری ملک میں آپ جیسے لوگوں کو سخت ضرورت ہے۔ لوگوں قانون کیا بنایا؟ آپ سوچئے اس کی نادانی پر۔ آج 12 سال کے اس قانون کے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ کا قبرستان ہے، آپ مردہ کو کندھا پر لیے ہوئے ہیں، آپ کی قبر کھود لی گئی ہے۔ سٹن آباد کا کوئی آدمی چلا گیا ایس ڈی او کے پاس، ایک اپلیکیشن دیا کہ سر جو زمین یہ قبرستان ہے اس پر ہم کو کلیم ہے اور ہم یہ کلیم لے کر آئے ہیں۔ اسی وقت اس ڈی او کا آرڈر ہوگا کہ آج سے اس قبرستان میں مردہ دفن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کلیم کو عدالت کے اندر حل نہیں کر لیا جائے اور یہ بات ثابت نہیں ہو جائے کہ اس کا کلیم صحیح نہیں ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ کیا یہ بات اگر شروع ہو جائے تو آج پیٹیشن ڈالنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ مسجد کے خلاف، مدرسے کے خلاف، عیدگاہ کے خلاف، کربلا کے خلاف، قبرستان کے خلاف اگر اس طرح کی صورتحال برپا ہوتی ہے تو سماج کے اندر بھیانک لڑائی کا راستہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ آپسی ٹکراؤ کا ماحول بنے گا، کوئی گاؤں اور کوئی سماج محفوظ نہیں رہے گا اور حالات بدتر سے بدتر بنیں گے۔ بولو قانون عمل لانے کے لیے ہوتا ہے، قانون سماج کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، قانون سماج کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا، کبھی سماج کے اندر ٹکراؤ بنانے کے لیے قانون نہیں بنتا۔ اگر اس قانون میں یہ جھول ہے تو بلاؤ اس قانون کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ سنیے، حیرت ہوگی آپ کو کہ آج جو یہ قانون بنایا گیا ہے وقف کے معاملے میں، آج اس کے اندر کمزوری کی یہ رودات اور اس کو پڑھ کر سنیے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم وقف کو بچانے کے لیے قانون بنائے۔ وقف کو کیسے بچے گا؟ یہ قانون بنا تھا پہلے 1995 میں، 2013 میں، کہ اگر کوئی وقف کی جائیداد میں گڑبڑی کر دے تو اس کو 3 سال کی سزا ہوگی، اس کا مقدمہ نن بیلیبل ہوگا۔ اور انہوں نے بہادر نے جو قانون بنایا وہ یہ کہ اگر کوئی وقف کی جائیداد کو ہڑپ لے، گڑبڑی کرے تو اس کو صرف 2 سال جیل میں رہنا ہوگا اگر سزا ہو، اور جو مقدمہ ہوگا وہ بیلیبل ہوگا۔ تو آج جب معاملہ بیلیبل ہوگا تو یہ وقف کو ہڑپنے کا راستہ کھولے گا کہ بچانے کا؟ ارے بولو، ہڑپنے کا راستہ کھولے گا کہ بچانے کا؟ آپ کی نیت صاف کہہ رہی ہے، آپ وقف کو تباہ کرنا چاہتے، وقف کی حفاظت کرنا آپ کی نیت نہیں ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ بھاشن دینے کے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سرکار پہلے وقف پر لوگ مالدار قبضہ کیے ہوئے تھے، گھر مکان بنے ہوئے تھے، یہ بڑی ہمدرد سرکار ہے۔ یہ پسماندہ مسلمان جو چھوٹی جاتی کے ہیں اور عورتیں ہیں، ان کو ترقی دینے کے لیے یہ قانون بنایا۔ یاد رکھو، رات میں اس سے زیادہ بھیانک کالا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے لوگوں کو حج کی سبسڈی ملتی تھی اور حج کے اندر جو حاجی جاتے تھے سرکار کی طرف سے چھوٹ ملتا تھا، ملتی تھی، سبسڈی کی نہیں ملتی تھی۔ انہوں نے 8 سال پہلے یہ کہا کہ حج کرنے والے مسلمان مالدار ہوتے ہیں، ان کو سبسڈی کا فائدہ نہیں دیں گے، وہ پیسہ بچا کر غریب پسماندہ کا کلیان کریں گے۔ 8 سال ہو گئے، سبسڈی رک گئی، کروڑوں روپیہ اس کے پاس جمع ہوا۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں سرکار کو کہ ثابت کر دے کہ اس سبسڈی کے پیسے سے کس مسلمان کا کلیان ہوا۔ آج 3 طلاق کے نام پر عورت کے دل جیتنے کی کوشش کی گئی۔ میں سرکار سے کہتا ہوں، ہے ہمت تو ڈیٹا دو کہ 3 طلاق کے قانون سے پہلے طلاق کی کیا ریشیو اور شرح تھی اور آج کے ڈیٹ میں اس کے کیا شرح ہے۔ یاد رکھو، نہ پسماندہ کا بھلا ہوگا، نہ عورت کا بھلا ہوگا،
समाज को तोड़कर तुम्हारी एकता को कमजोर करने, तुम्हारी आवाज को कमजोर बनाने और इस मुल्क में तुम्हारे इत्तेहाद पे छुरी चलाने की कोशिश है। खबरदार, इस फितने में मत पड़ना। कब्रिस्तान सबके लिए है, हर जात के मुसलमान को उसमें दफन होना है। खानका और करबला सबके लिए है, मस्जिद की दीवारें और उसके फर्श सबके लिए है। आज 80% जायदाद मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान, खानका में है। कोई जमीन खेती की है कि आज ये खेती करके मुसलमान को आमदनी देंगे? 80% जायदाद आज किसी न किसी इस्तेमाल में है। जब इस्तेमाल में है तो ये कहां से आमदनी करेंगे? ये मुर्दा को कब्र खोद कर उससे चंदा लेंगे, मस्जिद में टिकट डालकर पैसा वसूलेंगे और पसमादा मुसलमान का कल्याण करेंगे। ये एक धोखा और फरेब तो हो सकता, याद रखो जमीन की सच्चाई नहीं हो सकती। इसलिए आज के इस मजमे में मैं आपको उतनी ज्यादा तफसील तक नहीं ले जा सकता, मंच पर और दूसरे लोग हैं। मैंने मोटी मोटी बात आपसे कही है कि ये कानून सरासर आईन और संविधान से टकराता है और इस जमहूरी मुल्क में हमारे मजहब और शरीयत पर खुला हुआ हमला है, हमारी सकाफत पर हमला है, हमारी तारीख पर हमला है, हमारे मादी पर हमला है। याद रखो, एनआरसी में मामला शरीयत का था, हम सड़कों पे आए थे, आवाज बुलंद किया, ये मामला हमारी शरीयत का है। एक मुसलमान के नजदीक शरीयत का मामला शरीयत से ऊपर होता है और एक सच्चा मुसलमान बगैर रोटी के जी सकता, फटा हुआ कपड़ा पहनकर रह सकता, छप्पर के मकान में जी सकता, लेकिन शरीयत और ईमान पर हमला कबूल नहीं कर सकता है। इसलिए इस जज्बे के साथ आपके बड़े ने यह दूसरे मरहले के लिए तय किया है कि 5 मई तक धरने और एहतजाज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा, उसके बाद फिर जो लाए अमल होगा उससे आपको खबरदार किया जाएगा। आपसे 2 वादा लेना है। एक वादा तो ये कि आज जो कुछ तमाशा हो रहा है, पूरी दुनिया की आंख देख रही है, सुप्रीम कोर्ट का कलम कह रहा है कि यह संविधान और आईन के खिलाफ है। आप नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह 5 मई तक जो काम करने का हुक्म दिया गया, जब भी मुझको आवाज दी जाएगी उसके लिए हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। 5 मई के बाद हमारे अमीर शरीयत ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के जिम्मेदारान जो नक्शे अमल तैयार करेंगे और जब तक हमें इस मैदान में अपने इस दीन की बका के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, औकाफ की विरासत को बचाने के लिए जहां जहां पुकारा जाएगा, इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत ईमानी के साथ वहां मौजूद रहेंगे। बोलो आप इंशाअल्लाह रहेंगे मौजूद हम लोग इंशाअल्लाह। और कल जो आपको पाटेल मैदान में पुकारा गया वहां भी हम जाएंगे और जब भी हाथ उठे तो अल्लाह की अदालत में भी अपनी सदा लगाएंगे और अल्लाह ताला से इस इंसाफ की भीख मांगेंगे कि वह हम सबको मजबूती के साथ इंसाफ दे। न नाम बदलना कबूल है, न वक्फ के बारे में 5 साल की कैद लगाना कबूल है, न वक्फ की जायदाद को झगड़े की आग में डालना कबूल है, न 12 साल के इंक्रोचमेंट पर कब्जादारी करना कबूल है, न हमारे लिए कोई ऐसा धोखा कबूल है जिससे हमारे मस्जिद मदरसे तमाम के दरवाजों पे ताले लटक जाए। आज यूपी में इस कानून को खड़ा किया गया, 85 मदरसों पर 5 दिन के अंदर ताले डाले गए। क्या आप सोचते हो कि मामला सस्ता और आसान होगा? हरगिज नहीं। ये तो चेहरा बिहार का ऐसा है कि मामला कंट्रोल से गुजरता, तस्वीर बदलेगी तो हालात को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। इसलिए आप सब ताकत के साथ आवाज लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद 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 इमारत शरिया जिंदाबाद तंजीमें जिंदाबाद
سٹن آباد کا ایک ایک انصاف کو پسند کرنے والا انسان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔